اب تو آئیے مولا. مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال. بعض بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کئی چیزوں کی. زندگی اللہ نے 60 بھائی کراچی کی اگر زندگی نکالی جائے تو میکسیمم 65. بہت بندہ اچھا کھانا کھائے، محتاط رہے تو 70 کراس کر لے، ورنہ کراس بھی کرے گا تو خود دعائیں کرے گا خدا جلدی مجھے اٹھا لے. اتنی چکناہٹ اور اتنا تیل آپ کے کراچی میں ہے، کسی دوست نے امریکہ کو پتہ چل جائے کراچی والے اتنا تیل کھاتے ہیں تو شاید حملہ کر دے. یہ ہم ظلم بھی کرتے ہیں اپنے اوپر. ایک تو یاد رکھیے خدا نہیں چاہتا ہم چھوٹی زندگی جئیں، یہ ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بعض اوقات شاید مومنین دنیا سے جائیں گے، کہیں گے پروردگارا ہم نے امام حسین کی اتنی نیاز کی تھی، اللہ کہے گا اسی کی وجہ سے تمہیں سزا دوں گا. میں کہیں گے پروردگارا نیاز کی کوئی سزا ہوتی ہے کہ تم نے لوگوں کے معدے خراب کر دیے ایسی نیاز سے؟ ہر چیز کا وہاں حساب و کتاب ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب. ہم نے ایک مجلس میں مومن نے اصرار کیا مولانا ہماری نیاز کھا لیجیے، 3 دن تک ہمارا پیٹ خراب ہے. میں نے کہا یہ نیاز ہے یا بیماری ہے؟ سوچنا چاہیے آپ کو لوگوں کو کھلا کیا رہے ہو. ہر چیز کا ہم سمجھتے صرف نماز کا پوچھا جائے گا، روزے کا پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا. اب بندے نے نماز کر لی اور لوگوں نے کہا حاجی صاحب حج کر لیا، امام حسین کا زوار ہے زیارت کر لی، بچوں کو اچھی تعلیم دلا دے. اللہ کوئی اور چیزوں کو نہیں، وہاں ان چیزوں کا سوال ہوگا جن کا تم نے یہاں پہ سوچا بھی نہیں تھا. حقوق العباد، کسی بندے پہ اگر تھوڑا سا، یہ بھی ظلم ہے نا، لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. مولا علی کا فرمانے اگر بندہ دکان سے گوشت لے اور ایسی شوپر میں ڈالے، تھیلی میں ڈالے جو ویزیبل ہو، جہاں سے گوشت نظر آئے، اور ہاتھ میں لے کے 5-6 گلیوں سے گزرتا ہوا ہے، کسی فقیر کی نگاہ گوشت پہ پڑے جس نے 6 مہینے سے گوشت نہیں کھایا، یہ کہے گا قیامت پہ خدا میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ کہے گا تم نے ایک بھوکے کو گوشت کھایا تھا، اس کے دل میں تم نے حسرت کو پیدا کیا. ان چیزوں کا سوال ہوگا. حقوق العباد ہے، اپنے اوپر ظلم کیا توبہ کی اللہ معاف کر دے گا، لیکن تیری وجہ سے کسی کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے. کوئی خاتون بد حجاب ہو کے روڈ پہ چلتی ہے، واللہ ان ایکٹروں پہ ایکٹریسز پہ جو قیامت میں عذاب ہونے والا ہے، اگر ابھی بھی سوچیں تو یہ اپنے عذاب کو سوچ کے ہی دنیا میں مر جائے. جو انسان اپنے حسن کی نمائش کرے، بد حجاب ہو کر روڈوں پہ چلے، اگر کسی جوان کے وجود میں حسرت گناہ پیدا ہوتی ہے اور اس حسرت کی وجہ سے کل جا کے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا سارا گناہ کس پر ہے؟ اس خاتون پہ چلا جاتا ہے. کل بولو گی خدا میں نے تو کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وہاں پہ آواز آئے گی تیری وجہ سے کسی کے ذہن میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی. مسبب کون تھا؟ تو مسبب تھا نا. آپ کیوں فرماتے ہیں کہ خدا امام حسین کے قاتلوں کو بھی لعنت کر، جو راضی ہوئے ان پر بھی لعنت کر، جو دیکھتے رہے ان پر بھی لعنت کر؟ یعنی جنہوں نے شمولیت نہیں تھی، دور سے دیکھتے رہے پر راضی رہے، ان پر بھی لعنت ہے. ہم ہر اس عمل کے ذمہ دار ہیں جس کے سبب کون بنتا ہے؟ ہم بنتے ہیں. فرمایا ایسا نہیں ایک بندہ شراب بیچتا ہے، دوسرا شراب بناتا ہے، تیسرا شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے، یہ تینوں اس گناہ میں کیا ہے؟ شریک ہو جاتے ہیں. تم نے قطعاً کسی بھی گناہ کا معاون نہیں بننا، ذرہ برابر معاون بنتے ہو. وہ امام کا چاہنے والا تھا نا، اس امام سے ملنے آیا، امام نے کہا تم کیسے ہم سے ملنے آئے ہو؟ کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کہ تیری کمائی صحیح کمائی نہیں ہے. کہ مولا میں نے آج تک کوئی حرام نہیں کیا. امام نے کہا تم نے میرے دشمن کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیے تھے، میرے دشمن کو اپنے اونٹ تم نے کس کو دیے تھے؟ کرائے پہ دیے تھے. اب کئی مومن کی گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہے، کئی چیزوں میں ہم احتیاط. مولانا میرے ساتھ تو کرائے پہ لے گئے. اگر تجھے پتا ہے جو کرائے پہ گاڑی لے رہا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کل شاید تیری گاڑی میں شراب پیے، کل گاڑی میں کوئی غلط کام کرے، کوئی نشے کی چیز رکھ دو. اگر تجھے علم ہو کہ لینے والا ایسا ہے اور تم اسے گاڑی دے رہے ہو، وہ پیسہ کیا ہے؟ حرام کا پیسہ ہے. تجھے کوئی مجلس پڑھانے کے لیے بلاتا ہے، تجھے پتا ہے جو مجلس پڑھوا رہا ہے اس کا دھندا حرام کا دھندا ہے، اور تو اس کی مجلس پڑھ رہا ہے تو وہ پیسہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام کا پیسہ ہو جاتا ہے. وہ چیزوں کا سوال قیامت میں ہوتا ہے.